بچوں کی شام، بچوں کی شام آ گئی، بچوں کی شام پھر آ گئی، بچوں کی شام آؤ بچوں سیکھ لے کچھ، آ گئی پھر اپنی شام، بچوں کی شام، بچوں کی شام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ Dear kids and viewers of Kids Madni channel, once again we welcome you to our program called Bachon Ki Sham. And in this program, we are going to learn about Islamic knowledge, new things and information. So let's begin our program with the first segment. But before that, I'd like to tell you the fazilat of Durood Sharif. فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو پیارے بچوں، آئیے اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں پہلے سیگمنٹ سے، جس کا نام ہے تلاوت۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہاکم التکاثر، حتی زرتم المقابر، کلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين، لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ
ماشاء اللہ. اللہ پاک آپ کو برکتیں دے. مکے اور مدینے کی باادب حاضریاں نصیب فرمائیں. آپ کے تلاوت کے سکلز کو اور امپروو کرے. تو پیارے بچوں اسی طرح اب وقت ہو گیا ہے اپنے پروگرام میں ایک کلام شامل کرنے کا جس میں ہوں گے ہمارے ساتھ غفران بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ غفران بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آج آپ کون سے کلام کی تیاری کر کے آئے ہیں؟ تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ. سبحان اللہ. تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ. تو ماہ نبوت ہے اے جلوہ جانانا. تو پیارے بچوں اب وقت ہوا ہے اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھنے کا جس کا نام ہے کلام. بچوں کی شام بچوں کی شام تو شمع رسالت عالم تیرا پروانہ. تو ماہ نبوت اے جلوہ جانانا. تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ. تو شمع رسالت ہے. تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ. تو ماہ نبوت اے جلوہ جانانا. جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے. جو ساقی کوثر کے جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے. ہر دل پر میں خانہ ہر راکھ ہو پیمانہ. ہر دل پر میں خانہ ہر راکھ ہو پیمانہ. دل اپنا چمک اٹھے ایمان کی طلعت سے. دل اپنا چمک اٹھے. دل اپنا چمک اٹھے ایمان کی طلعت سے. کر آنکھیں بھی نورانی اے جلوہ جانانا. کر آنکھیں بھی نورانی اے جلوہ جانانا. پیتے ہیں تیرے در کا کھاتے ہیں تیرے در کا. پیتے ہیں تیرے در کا کھاتے ہیں تیرے در کا. پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا. پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا. اور سرکار کے جلووں سے
عالم تیرا پروانہ. سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. احمد مجتبی سب سے آخری نبی، آمنہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی، شاہ دوسرا سب سے آخری نبی، تاجدار انبیاء سب سے آخری نبی، ہے شفیع البراء سب سے آخری نبی، ہے حبیب کبریا سب سے آخری نبی، عقیدہ سب صحابہ کا سب سے آخری نبی، عقیدہ اہل بیت کا سب سے آخری نبی، اولیاء کا نظریہ سب سے آخری نبی، نظریہ اتار کا سب سے آخری نبی، سب سے آخری نبی ہے ہمارا نظریہ سب سے آخری نبی، سب سے آخری نبی، سب سے آخری نبی، سب سے آخری نبی. تو پیارے بچوں، اسی طرح ہم نے غفران بھائی سے بہت ہی اچھے انداز میں کلام سنا. تو آئیے ان کو دعا دیتے ہیں. اللہ پاک آپ کو برکتیں دے، مکے اور مدینے کی ادب حاضریاں نصیب فرمائے. اللہ پاک آپ کے نعت کے سکلز کو اور امپروو کرے. تو پیارے بچوں، اسی طرح اب وقت ہو گیا ہے آج کے سوال کا. آج کا سوال ہے، رمضان شریف سے پہلے کون سا مبارک مہینہ آتا ہے؟ تو پیارے بچوں، اسی طرح اب وقت ہو گیا ہے اپنے پروگرام میں بہت ہی انٹرسٹنگ سیگمنٹ شامل کرنے کا، جس کا نام ہے کہانی. بچوں کی شام، بچوں کی شام. پیارے بچوں، آج میں آپ لوگوں کو جو سٹوری سنانے جا رہا ہوں اس کا ٹاپک ہے غفلت کا انجام. غفلت کا انجام. آج کی کہانی میں آپ لوگوں کو ایک چھوٹی سی بچی کے بارے میں سناؤں گا جس نے اپنے بڑوں کا کہنا نہ مانا اور غفلت کی. تو اس وجہ سے اس کا کیسے نقصان ہوا، آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں. یہ کہانی ایک چھوٹی بچی نائمہ کی ہے جس کے ابو نے اسے اسٹڈیز میں اچھی کارکردگی دکھانے اور ایگزامز میں اچھے نمبر حاصل کرنے کی وجہ سے کمپیوٹر لا کر دیا تھا تاکہ وہ اس کی مدد سے اپنی اسٹڈیز کو مزید اچھی طرح کنسنٹریشن دے اور اینوئل ایگزامز میں پہلے سے زیادہ اچھے نمبر حاصل کر سکے. پیارے بچوں، نائمہ اپنے ابو کے اس سرپرائز گفٹ کی وجہ سے بہت خوش تھی اور اس نے جلد ہی کمپیوٹر آپریٹ کرنا سیکھ لیا تھا. وہ اسکول سے واپس آنے کے بعد اپنا زیادہ تر وقت کمپیوٹر پر گزارنے لگی. اس دوران نہ اسے اپنے یونیفارم کو چینج کرنا اچھا لگتا تھا اور نہ ہی اسے اپنے کھانے پینے کا ہوش رہتا تھا. بس ہر وقت کمپیوٹر اسکرین کے سامنے بیٹھی رہتی تھی اور اسے آپریٹ کرتی رہتی. آہستہ آہستہ اسے کمپیوٹر پر گیمز کھیلنے کی عادت ہو گئی اور وہ اسٹڈیز اور گھریلو مصروفیات کو کم وقت دینے لگی. اس کی امی، اس کی فرینڈ، اس کی اسکول ٹیچر، کلاس فیلوز سمجھاتے تھے کہ تم اس کمپیوٹر کی وجہ سے اپنا کمپیوٹر میں ٹائم ضائع کرنے لگی ہو اور اپنے اسکول اسٹڈیز اور دیگر معاملات میں بھی دلچسپی ظاہر نہیں کر رہی ہو جس سے تمہیں نقصان پہنچ سکتا ہے. پیارے بچوں، نائمہ کو جب سمجھایا جاتا تو اسے لگتا کہ سب اس کی برائی میں یہ سب کچھ کر رہے ہیں اور اسے اس کے کمپیوٹر سے الگ کرنا چاہتے ہیں. لہٰذا وہ سب سے چڑنے لگی، ان کے سامنے آنے سے احتیاط کرنے لگی. لیکن اس بری عادت کی وجہ سے نائمہ اپنی اسٹڈیز میں پیچھے رہنا شروع ہو گئی. پہلے منتھلی ٹیسٹ میں انتہائی کم نمبر لے کر پھر سیمسٹر میں بھی کم نمبر اور فائنل ایگزامز کے وقت بھی نائمہ نے اپنے کمپیوٹر کا پیچھا نہیں چھوڑا اور اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ کل تک جو بچی اس کی کلاس میں سب سے زیادہ نمبر حاصل کرتی ہے وہ صرف اپنی غلطی، غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے سب سے آخری نمبر پر آئی، بہت مشکل سے پاس ہو سکی. تو پیارے بچوں، ہمیں بھی اپنی پڑھائیوں پر توجہ دینی چاہیے. کھیل کود اور فضول کاموں میں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے. کچھ بچے موبائل میں لگے ہوتے ہیں اور اسکول مدرسے کا کام بھی نہیں کرتے. یہ تو بری بات ہے نا، ایسا تو نہیں کرنا چاہیے نا. اپنی پڑھائیوں کو سائڈ پہ کر کے گیجٹس پہ لگے رہیں گے تو پھر ہماری دینی تعلیم اور سارے علم کہاں سے آئے گا؟ ہم پڑھائی کیسے کریں گے، ہے نا؟ یہ بھی تو بات سوچنی چاہیے کہ ہم اگر گیجٹس میں سارا دن لگے رہیں گے تو امی کو کیسے ہیلپ کریں گے؟ امی کو تو بھی ہماری مدد چاہیے ہوتی ہے نا. تو پیارے بچوں، اسی طرح اب وقت ہو گیا ہے اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھنے کا، جس کا نام ہے آئیں دعا یاد کریں. بچوں کی شام، بچوں کی شام. السلام علیکم
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین اللہ کل حال. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آج آپ کون سی دعا یاد کریں گے؟ آج میں آپ کو مصافحہ کرتے وقت کی دعا مصافحہ کرتے وقت کی دعا. مصافحہ کرتے وقت کی دعا یعنی ہاتھ ملاتے وقت کی دعا ہمیں انشاءاللہ فیضان بھائی سکھائیں گے. تو آئیے فیضان بھائی سے دعا یاد کرتے ہیں. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم اس سیگمنٹ میں ایک دعا یاد کریں گے اور وہ دعا ہے مصافحہ کرتے وقت کی دعا یعنی ہاتھ ملاتے وقت کی دعا. تو پیارے بچوں، جب کسی سے ملاقات کرتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے سلام کرنا چاہیے. اگر کوئی ہمیں سلام کرے تو اس سے جواب دینا چاہیے کہ یہ بھی بہت ثواب کا کام ہے. اس کے بعد یہ دعا پڑھ لینی چاہیے، یغفر اللہ لنا ولکم. چلیں آئے ہم اس دعا کو مل کر پڑھتے ہیں اور پھر یاد بھی کریں گے. یغفر اللہ لنا ولکم. دوبارہ دوہرا لیتا ہوں، یغفر اللہ لنا ولکم. آخری مرتبہ دوہرا لیتا ہوں، یغفر اللہ لنا ولکم. چلیں اب مل کر یاد کریں. یغفر اللہ یغفر اللہ لنا ولکم. لنا ولکم. 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 کس کو سکھا دو؟ یغفر اللہ لنا ولکم. جی ہاں، آپ نے بالکل صحیح سنایا. یغفر اللہ لنا ولکم یہ مصافحہ کرتے وقت کی دعا ہے. تو آئیے اس رو سے بھی پوچھ لیتے ہیں. اس رو میں سے کس کس کو یاد ہوا؟ یا تو اس رو میں تو سب کو یاد ہے. تو آئیے آپ لوگوں میں سے کسی کو پوچھ لیتے ہیں. جی آپ بتائیے. یغفر اللہ لنا ولکم. جی ہاں، آپ نے بھی بالکل صحیح سنایا. تو آئیے ان سے پوچھ لیتے ہیں. یغفر اللہ لنا ولکم. آپ نے بھی بالکل صحیح سنایا. تو آئیے آپ کے برابر والے سے بھی پوچھ لیتے ہیں. یغفر اللہ لنا ولکم. جی ہاں، آپ لوگ سب نے بالکل صحیح سنایا. تو آئیے فیضان بھائی سے اس کا ترجمہ یاد کرتے ہیں. اللہ پاک ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے. دوبارہ دوہرا لیتا ہوں، اللہ پاک ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے. اللہ پاک ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے. اب یاد کرتے ہیں، اللہ پاک اللہ پاک ہماری اور تمہاری ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے. مغفرت فرمائے. اور دوہرا لیتے ہیں، اللہ پاک اللہ پاک ہماری اور تمہاری ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے. مغفرت فرمائے. دوبارہ دوہرا لیتے ہیں، اللہ پاک اللہ پاک ہماری اور تمہاری ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے. مغفرت فرمائے. چلیں اب ترجمہ کس کس کو یاد ہوا؟ اب بتائیے گا. اللہ پاک ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے. جی ہاں، چلیں اب فیضان بھائی سے پوچھتے ہیں یہ کن کو پک کرنا چاہتے ہیں. جی بتائیے فیضان بھائی، کن سے پوچھنا چاہتے ہیں؟ آپ سنیں گے. اللہ پاک ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلیں فیضان بھائی آپ واپس بتائیے کن سے پوچھنا ہے. اللہ پاک ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے. جی ہاں، آپ نے بھی بالکل صحیح سنایا. چلیں یہ رہ گئے تو ان سے پوچھ لیتے ہیں. اللہ پاک ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے. جی ہاں، آپ سب نے بالکل صحیح سنایا. سبحان اللہ ماشاء اللہ. چلے آئے اب دعا اور ترجمہ ایک ساتھ کون سنائے گا؟ اکمل بھائی آپ بتائیے گا. یغفر اللہ لنا ولکم. اللہ پاک ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے. جی ہاں، ہمارے اکمل بھائی نے بالکل صحیح سنایا. حمزہ بھائی آپ سنیں گے؟ جی سنانا چاہوں گا. جی آپ سنیں. یغفر اللہ لنا ولکم. اس کا ترجمہ اللہ پاک ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے. تو امید ہے آپ لوگوں کو یاد ہو گیا ہوگا. یہاں سے بیٹھے لوگوں سے بچوں سے بھی پوچھ لیتے ہیں. جی آپ بتائیے. یغفر اللہ لنا ولکم. ترجمہ اللہ پاک ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے. جی آپ سنائیے.
यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम। तर्जुमा, अल्लाह पाक हमारी और तुम्हारी मग़फ़िरत फरमाए। जी हाँ, चलें ये रह गए थे तो इनसे भी पूछ लेते हैं। दुआ, यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम। तर्जुमा, अल्लाह पाक हमारी और तुम्हारी मग़फ़िरत फरमाए। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आज हमने अपने इस प्रोग्राम के एक सेगमेंट में आए दुआएं याद करें, इसमें हमने एक दुआ याद की, उसका तर्जमा भी याद किया। उम्मीद है आप लोगों को भी याद हो गया होगा और यहाँ बैठे बच्चों को भी याद हो गया है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने सवाल किया था रमज़ान शरीफ से पहले कौन सा मुबारक महीना आता है। तो इसके जवाब के लिए हमारे पास कुछ रिकॉर्डेड कॉल्स हैं, तो वो शामिल कर लेते हैं। जी, मेरा नाम अहमद आज़ाद तारी है, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। आपका सवाल का जवाब है शाबान। जी हाँ, आपका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम खदीजा फातिमा तारी है, रमजान से पहले सावन का महीना आता है। आपका जवाब भी दुरुस्त है। सुभानअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम रिजा फातिमा तारिया है, मैं खान से बात कर रही हूँ। आपके सवाल का जवाब है कि शाबान। आपका जवाब भी दुरुस्त है। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम नूर फातिमा तारिया है, रमजान से पहले शाबान का महीना आता है। जज़ाकल्लाह खैर, आपने हमारे प्रोग्राम में कॉल की और सवाल का जवाब बताया, तो आपका जवाब भी दुरुस्त है। सुभानअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नेक्स्ट कॉल। मेरे प्यारे प्यारे हमजा भाई, मैं हूँ मोहम्मद अहमद तारी। जिस या शरीफ से आज मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। आपके सवाल का जवाब है शाबान। जज़ाकल्लाह खैर, आपने हमारे प्रोग्राम में कॉल की और आपका जवाब भी दुरुस्त है। सुभानअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। मुझे आपका प्रोग्राम बच्चों की शाम बहुत अच्छा लगता है। आज के सवाल का जवाब ये है कि रमजान मुबारक से पहले शाबान अल मुअज़्ज़म का महीना आता है। जज़ाकल्लाह खैर, आपने हमारे प्रोग्राम में कॉल की और आपका जवाब भी दुरुस्त है। सुभानअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम अहमद रज़ा तारी है, मैं नॉर्थ कराची से बात कर रहा हूँ। आज के सवाल का जवाब है कि रमज़ानुल मुबारक से पहले शाबान का महीना आता है। जज़ाकल्लाह खैर, आप लोगों ने हमारे प्रोग्राम में कॉल की और सवाल का दुरुस्त जवाब बताया। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम लाइका नूर है, मैं सियालकोट कैंट से बात कर रही हूँ। मैं आज आपके सवाल का जवाब दूंगी शाबान। जज़ाकल्लाह खैर। आमीन आमीन। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम शाहजमान ताई है, मैं शाहपुर जहानिया से अर्ज कर रहा हूँ। मैं प्यारे भाई, आपके सवाल का जवाब है कि रमजान शरीफ से पहले शाबान अल मुअज़्ज़म महीना आता है। जज़ाकल्लाह खैर, आप लोगों ने हमारे प्रोग्राम में कॉल की और सवाल का दुरुस्त जवाब बताया। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम सिरवा तारिया है, मैं कराची से बोल रही हूँ। आज मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी। आपके सवाल का जवाब है वो शाबान। जज़ाकल्लाह खैर, आपने हमारे प्रोग्राम में कॉल की और सवाल का दुरुस्त जवाब बताया। प्यारे बच्चों, अब बढ़ेंगे अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है मैनर्स। बच्चों की शाम, बच्चों की शाम। प्यारे बच्चों, सेगमेंट मैनर्स के साथ मैं हूं मोहम्मद अयान अतारी। प्यारे बच्चों, गुड मैनर में से एक अहम बात यह है कि हम कभी किसी का मजाक न उड़ाएं। ये बहुत बुरी बात है, इससे दूसरों का दिल दुखता है और किसी का दिल दुखाना बहुत गुनाह की बात है। आमतौर पर हम दूसरों की नकल उतार के मजाक उड़ाते हैं, किसी के कपड़ों का मजाक उड़ाते हैं, किसी के जूतों के कलर और बस्ते वगैरह के डिजाइन का मजाक उड़ाते हैं। प्यारे बच्चों, ये बहुत गुनाह की बात है। एक लम्हे के लिए आप सोचें, अगर कोई आपका मजाक उड़ाए तो आपको कैसा लगेगा? आज मजाक उड़ाने वालों का अंजाम सुनते हैं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कियामत के दिन लोगों का मजाक उड़ाने वालों के सामने जन्नत का एक दरवाजा खोला जाएगा और कहा जाएगा आओ आओ। तो वो बहुत ही बेचैनी और गम में डूबा हुआ इस दरवाजे के सामने आएगा। जैसे ही दरवाजे के पास पहुँचेगा, वो दरवाजा बंद हो जाएगा
جائے گا, پھر ایک دوسرا جنت کا دروازہ کھلے گا اور پھر اس کو پکارا جائے گا آؤ یہاں آؤ. چنانچہ یہ بے چینی اور رنج و غم میں ڈوبا ہوا اس دروازے کے پاس جائے گا تو وہ دروازہ بند ہو جائے گا. اسی طرح اس کے ساتھ معاملہ ہوتا رہے گا یہاں تک کہ دروازہ کھلے گا اور پھر پکار پڑے گی تو وہ نہیں جائے گا. اس طرح وہ جنت میں داخل ہونے سے محروم رہے گا. پیارے بچوں, دیکھا ہم لوگوں نے گڈ مینرز میں کتنی اچھی بات سیکھی کہ کسی کو مذاق نہیں اڑانا چاہیے. اسی اچھے مینرز کے ساتھ مجھے دے اجازت. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بچوں کی شام, بچوں کی شام. پیارے بچوں, اب بڑھیں گے اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے ورلڈ میپ آن میگنیٹک وال. بچوں کی شام, بچوں کی شام. پیارے بچوں, ہم داخل ہو چکے ہیں اپنے بہت ہی انفارمیٹیو سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے ورلڈ میپ آن میگنیٹک وال. اور اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ ہوں گے اکمل بھائی جو ہمیں کچھ سٹیز کے بارے میں, وہاں کے بزرگوں کے بارے میں کچھ انفارمیشن دیں گے. لیکن اس سے پہلے میں یہاں سے کوئی رینڈم بچہ پک کروں گا اور اس کو میں یہ میگنیٹس دوں گا اور وہ ان میگنیٹس کو اس میگنیٹک وال پہ پھینکے گا اور جس سٹی پہ جا کے یہ میگنیٹ چپک جائے گا وہاں سے تعلق رکھنے والے بزرگ کے بارے میں انشاءاللہ ہمیں کچھ انفارمیشن دیں گے. تو آئیے فیضان بھائی کو پک کرتے ہیں میگنیٹ پھینکنے کے لیے. جی آ جائیے فیضان بھائی. جی فیصلہ آباد, سبحان اللہ. تو انشاءاللہ ہمارے اکمل بھائی فیصلہ آباد کے بارے میں کچھ انفارمیشن دیں گے. تو آئیے اکمل بھائی کی جانب بڑھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. بھائی آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. جی اکمل بھائی, آج آپ فیصلہ آباد کے تعلق رکھنے والے کون سے بزرگ کے بارے میں انفارمیشن دیں گے؟ حضرت مولانا محمد سردار احمد چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں کچھ انفارمیشن باتیں بتاؤں. جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, پنجاب کے شہر فیصل آباد میں حضرت علامہ مولانا سردار احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار مبارک ہے. آپ جمادی الاخری کی 29 تاریخ یعنی 22 ستمبر 1930 کو پیدا ہوئے. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اعلیٰ حضرت کے شہزادوں یعنی بیٹوں سے حضرت مولانا مفتی حامد رضا خان اور حضرت مولانا مفتی مصطفیٰ رضا خان سے علم دین حاصل کیا. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہترین عالم اور شیخ الحدیث تھے. آپ کو محدث اعظم پاکستان بھی کہا جاتا ہے. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث پاک پڑھانے کے لیے خاص اہتمام فرماتے تھے. حدیث پاک پڑھانے سے پہلے وضو یا غسل فرماتے, اچھا اور صاف لباس اور امامہ شریف پہنتے تھے. ایک مرتبہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا, جب لوگوں کو بخار یا سر درد ہوتا ہے تو وہ دوائی کھاتے ہیں, لیکن جب مجھے کوئی تکلیف ہوتی ہے تو میں حدیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پڑھاتا ہوں جس سے مجھے آرام آ جاتا ہے. اسکول کی تعلیم کے دوران ہی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت شاہ سراج الحق چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید ہو گئے تھے. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا رعب و دبدبہ جنات پر بھی قائم تھا. آپ کا انتقال شعبان کی 1 تاریخ یعنی 29 دسمبر 1962 کو ہوا. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار جامعہ رضویہ مظہر اسلام فیصل آباد میں ہے. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس مبارک ہر سال 29-30 رجب کو منایا جاتا ہے, جس میں ملک بھر سے آنے والے علماء کرام اپنے بیانات سے لوگوں کی رہنمائی فرماتے ہیں. جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, ہم نے سنی فیصل آباد کے حضرت مولانا سردار احمد چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں کچھ انفارمیٹیو باتیں. سبحان اللہ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ پاک آپ کو برکت دے, مکے اور مدینے کی باادب حاضریاں نصیب فرمائے. تو پیارے بچوں, اسی طرح ہم نے سنی فیصل آباد سے تعلق رکھنے والے بزرگ کے بارے میں کچھ انفارمیشن. پیارے بچوں, اب بڑھیں گے اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے سیفٹی اینڈ سیکیورٹی. بچوں کی شام, بچوں کی شام. پیارے بچوں, سیگمنٹ چلڈرن سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کے ساتھ میں ہوں حسن رضا, اور آج ہم جس ٹاپک کو شامل کریں گے وہ ہے ڈرائیونگ پریونشن, اور اس کا مطلب ہے ڈوبنے سے بچنے کی کوشش کرنا. بچوں, آج ہم آپ کو اس کی کچھ سیفٹی ٹپس بتائیں گے. پانی اللہ پاک کی خاص نعمت ہے
اور جیسا کہ آپ بچوں کو بتائیں، زمین کے 4 حصوں میں سے 3 حصوں پر پانی کی نعمت نہروں، ندیوں، دریاؤں اور سمندر کی شکل میں موجود ہے۔ پانی کو سامنے دیکھتے ہی ہم سب کافی ایکسائٹڈ ہو جاتے ہیں اور سیفٹی ٹپس بھول جاتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جہاں اس کے بہت سارے فائدے ہیں، وہیں کسی ہماری ایک مسٹیک کی وجہ سے نقصان کی وجہ بھی بن سکتا ہے۔ اسی لیے آج کے ہمارے اس پروگرام میں ان سے ریلیٹڈ سیفٹی ٹپس آپ سب بچوں کو بتائیں گے۔ اس حوالے سے سب سے پہلے اس کا آغاز اپنے گھر سے کرتے ہیں۔ ہمارے گھروں میں چھوٹے بچے اور بچیاں موجود ہوتے ہیں، جن کا اس حوالے سے خاص خیال رکھنا ضروری ہے۔ چھوٹے بہن بھائیوں کو مانیٹر کرتے رہیں، یعنی کہ وہ گھر میں ہوں یا گھر سے باہر، اگر وہ پانی کے کسی پول، باتھ ٹب، پونڈ یا پھر واش رومز کی طرف جا رہے ہوں تو انہیں کبھی بھی اکیلا نہ چھوڑیں۔ آپ کی نہانے والی جگہوں پر پانی سے بھرے ہوئے ٹبس یا پھر بالٹی وغیرہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ہمارے چھوٹے بہن بھائیوں کو اس کا اندازہ نہیں ہوتا، وہ اس میں چلے جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، ان میں کھیلنا شروع کر دیتے ہیں، وہ اس میں ڈوب بھی سکتے ہیں۔ انہیں اس سے بچانے کے لیے ضروری ہے ان کے ساتھ رہا جائے۔ بچوں، اسپیشلی چھوٹے بچوں کو سوئمنگ کرنے کے لیے تنہا نہ چھوڑیں، بلکہ ان کے ساتھ موجود رہیں۔ اپنے بہن بھائیوں اور آپ خود بھی اگر سوئمنگ کر رہے ہوں یا کرنا چاہتے ہوں تو لائف جیکٹ کا استعمال لازمی کریں اور دوسرے بچوں کو بھی اس بارے میں آگاہ کریں۔ سوئمنگ کرنے سے پہلے اپنے کسی بڑے یا وہاں موجود لائف گارڈ سے اس حوالے سے کمپلیٹ گائیڈنس حاصل کریں۔ پیارے بچوں، دیکھنے میں آیا ہے کہ بچے سوئمنگ پول وغیرہ میں پانی کے اندر اور باہر ڈفرینٹ گیمز کھیلتے ہیں جو جان لیوا بھی ہو سکتے ہیں، جیسا کہ پانی کے اندر سانس روکنا، زیادہ دیر پانی میں رہنے کے مقابلے اور ایک دوسرے کو دھکے وغیرہ دینا۔ یہ سب کرنے سے اپنا بیلنس کھو دیتے ہیں اور پانی میں ڈوبنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ پیارے بچوں، گھروں یا اسکولوں میں موجود پانی کے انڈر گراؤنڈ ٹینکس کو کور کر کے رکھیں، اس جانب نہ جائیں کیونکہ یہ پانی سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں اور اگر یہ پراپر کور نہیں ہوں گے تو ہم یا ہمارے کسی چھوٹے بہن بھائی کو اس میں گر کر چوٹ بھی لگ سکتی ہے۔ جی تو پیارے بچوں، آپ نے دیکھا ہم اپنے آپ کو یا اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو کس طرح ڈوبنے سے بچانے کی کوشش کر سکتے ہیں اور ایسی چیزوں سے دور رہ سکتے ہیں جس سے ڈوبنے کا خطرہ پڑتا ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بچوں کی شان، بچوں کی شان۔ پیارے بچوں، اب وقت ہو گیا ہے اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب بڑھنے کا، جو بہت ہی انفارمیٹیو سیگمنٹ ہے، جس کا نام ہے کوئز ٹائم۔ بچوں کی شان، بچوں کی شان۔ Dear kids, we entered the very informative and interesting segment called quiz time, and in this segment I'm going to do question answers from these random kids. پیارے بچوں، ہم داخل ہو چکے ہیں اپنے بہت ہی انفارمیٹیو سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے کوئز ٹائم، اور اس سیگمنٹ میں میں یہاں بیٹھے بچوں سے سوال جواب کروں گا۔ تو آئیے سوال جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کون سی ہے؟ آپ بتائیے گا۔ قرآن پاک۔ آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ کہ بتائیے، اسلامی مہینوں میں سے شوال کون سے نمبر پہ آتا ہے؟ اس کا جواب کون بتائے گا؟ اکمل بھائی سے پوچھ لیتے ہیں۔ جی اکمل بھائی۔ 10ویں نمبر۔ کنفرم ہے؟ 8واں نمبر تو نہیں ہے؟ آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اگلا سوال ہے کہ بتائیے، عربی میں الف سے لے کے یا تک کتنے حروف ہوتے ہیں؟ اس کا جواب سب کو پتا ہے تو سب مل کے بتائیے۔ 29۔ جی ہاں، 29 یعنی 29۔ آپ سب کا جواب درست ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اگلا سوال ہے، بتائیے ہفتے میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ چلے سب مل کے بتائیے۔ 7۔ جی ہاں، 7 یعنی 7۔ آپ سب کا جواب درست ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اگلا سوال ہے، روح اللہ کن نبی علیہ السلام کا لقب ہے؟ چلے فیضان بھائی سے پوچھ لیتے ہیں۔ جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ کنفرم ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو نہیں ہے؟ سوچ لیں۔ آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اصحاب کہف کی تعداد کتنی ہے؟ اس کا جواب کون بتائے گا؟ چلیں ہمارے اکمل بھائی سے پوچھ لیتے ہیں۔ 7۔ آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ،
ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اگلا سوال ہے فجر کی نماز میں ٹوٹل کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ اس کا جواب کون بتائے گا؟ یہاں موجود سب کو پتا ہے تو سب مل کے بتائیے. 4. جی ہاں، آپ سب کا جواب درست ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اگلا سوال ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دادا جان کے انتقال کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی؟ اس کا جواب کون بتائے گا؟ جی آپ بتائیے. 8 سال تھی. کنفرم ہے؟ آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آخری سوال ہے کس سورت کو 10 مرتبہ پڑھنے سے جنت میں محل بنا دیا جاتا ہے؟ جی آپ بتائیے. سورہ اخلاص. کنفرم ہے؟ جی. سورہ فلق تو نہیں ہے؟ جی نہیں. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پیارے بچوں، سوال جواب کا بہت ہی اچھا سلسلہ رہا. تقریباً سب کے جواب درست تھے. تو پیارے بچوں، اسی طرح ہمارے پروگرام کا وقت اختتام تک پہنچا. انشاءاللہ ملیں گے اپنے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. بچوں کی شام، بچوں کی شام، آ گئی بچوں کی شام، پھر آ گئی بچوں کی شام. آؤ بچوں سیکھ لیں کچھ، آ گئی